اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما عصيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ ان پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی؟ واللہ جو ایزائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں ہی کو غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین پر بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میری وعید سے خوفزدہ رہے۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا ہے اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ مشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے نہ اتار سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اسراق کے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلی۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف وہی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ مضمون پچھلی آیت سے لگا ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات کہی کہ منکرین نے یہ ایک اعتراض کیا کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم ہماری طرح، کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، الا بشر مثلنا، اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری فرما برداری کریں۔ جو شکوک ان کے دل میں تھی کہ ہماری جیسے انسان کیسے کیا نبی ہو سکتا ہے، یہاں پر اسی اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پیغمبروں نے ان سے کہا، ہر پیغمبر کی بات ہے یہ، ہر پیغمبر پر یہ اعتراض ہوا۔ اب آپ غور کیجیے کہ پیغمبروں کے معاملے میں ایک تو اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ صاف ہو رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، یعنی ہر پیغمبر انسان تھا،
کوئی پیغمبر نور ہے، کوئی پیغمبر انسان کے علاوہ فرشتہ جن یہ سب نہیں تھا، ہر پیغمبر انسان تھے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، یہ مشرکین کا بیل تھا اور کفار کا کہ انہوں نے انسان تو مانا لیکن نبی نہیں مانا، اور کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ نبی ماننے کے بعد غلو کیا۔ غلو کیسے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کے بارے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار ہوئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ کا 3 عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے جسے قرآن نے نقل کیا ہے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک یہ تھا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے کہا کہ کفر کیا کہ اللہ 3 ہے، یعنی عیسیٰ، مریم اور اللہ تینوں کو ایک ہی جز مانتے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے غلو یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، اپنا نام انہوں نے عیسیٰ رکھا، کچھ دن دنیا میں رہا پھر دنیا سے چلا گیا۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا۔ حضرت مریم کے بارے میں بھی 2 عقیدے کہ ان کو اللہ کی بیوی قرار دیا، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہاری طرح انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل صاف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا۔ اللہ کے بارے میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو عقائد ہیں یہ باطل عقائد ہیں، اس کا رد کیا گیا۔ وہ خود اللہ تعالیٰ، اللہ اپنے کلام میں اپنے انبیاء کی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے انسان ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جب اللہ کے نبی کے بارے میں غلو کیا گیا تو کیا کہا گیا کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یا احمد رضا خان نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا ہے کہ مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو یہ غلو کسی بھی چیز کے بارے میں، اللہ علیم ہے، سارا علم رکھنے والا۔ اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام دیا ہے، وہ کام جیسا اللہ حکم دیتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو فرشتے نور سے بنے ہیں، انسان آگ مٹی سے اور جن آگ سے۔ عقیدہ یہ ہے ایمان بالملائکہ کا، یہ عقیدے کی باعث ہے کہ ویسا ہی فرشتوں کو ماننا جیسا قرآن میں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حالت نماز میں اگر کسی طریقے سے کھانسی وغیرہ آئے اور بلغم ہو، بلغم کی کیفیت ہو، اور ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہو کھلے صحرا میں اور اچانک آ گیا تو دائیں بائیں اس طرف نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ اگر بڑی شدید ضرورت ہو تو پیروں کے نیچے۔ فرشتوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف روایتوں میں یہ چیز ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے مجلسوں میں حاضری کرتے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین کو جا کر کے ڈیوٹی ہے ان کی خبر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا فرشتوں کے بارے میں۔ ایسے ہی انبیاء کے بارے میں اللہ نے جو عقیدہ بنا دیا وہ عقیدہ رکھنا۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے غلو کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ دین کے اندر غلو نہ کرو، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھ کو حضرت عیسیٰ سے نہ بڑھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ آرائی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ مقابلہ آرائی کس لیے، کیسے انداز کی کہ اگر ایک آدمی 2 نبیوں کے بارے میں گفتگو کرے اور ایک کی تصحیح کرے اور دوسرے کی تعریف اور توصیف کرے، یہ منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو انبیاء کو فضیلت دی الگ الگ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
لیکن اس فضیلت کی بنیاد پر کسی کی تنقیص کرنا، اس انداز کی مقابلہ آرائی، یہ ممنوع ہے. ورنہ اللہ رب العالمین نے کسی سے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی کو خلیل قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح قرار دیا، اور بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. حضرت عزیر کو برسوں 100 سال کے آس پاس مرے رہے، اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا. تیسرے پارے کے اندر وہ بحث گزر چکی. الگ الگ فضیلتیں دی ہے. 5 انبیاء کرام اولو العزم و انبیاء کرام میں سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم و انبیاء کرام میں سے ہے. تو دونوں چیزیں اس میں درست نہیں ہیں. بدعقیدگی آدمی اس طرح لے جائے کہ انبیاء کو انسان کی بجائے، فرشتہ کی بجائے اللہ سے ملا دے وے اور انسانوں کے باہر نکال دے وے، یہ غلو ہے. اور انسان مان کر نبی نہ مانے، یہ کفر اور شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اب جو شخص یہ کہتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے فرشتوں کی زبان ہے، اقدس میں تمہاری طرح انسان، اور تم دنیا بھر کی بحث کر رہے ہو. اب اس میں عجیب عجیب بحثیں نکالی اور عجیب عجیب عقیدے. قوالوں نے قوالی گا دی کہ سایہ تو بڑی چیز، ثانی تو بہت دور ہے، سایہ نہ ملا. لوگوں نے کہہ دیا کہ سایہ نہیں ہے. اب اس پر بحث کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سایہ مان لیا جائے تو آپ کی بے ادبی ہے، کیونکہ اگر سایہ زمین پر پڑتا ہے تو وہ کچلا جائے گا. اگر عقل کا استعمال کرے تو آدمی یہ جملہ ہی نہ بولے. سایہ کبھی بھی کسی چیز کے نیچے نہیں جاتا ہے. اگر آپ کا سایہ ہے، آپ ہاتھ ڈالیے فوراً سایہ ہاتھ کے اوپر آ جائے گا. نیچے نہیں جاتا ہے سایہ، یاد رکھیے. جو چیز آپ اس کے اوپر ڈالیں گے وہ اسی کے اوپر آ جائے گا فوراً. سایہ نیچے جاتا ہی نہیں. اور یہ تنقیص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں سے تنقیص آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ آپ زندہ ہیں. اگر کوئی آپ کو مردہ کہتا ہے تو گستاخی ہے. حالانکہ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. انبیاء کرام کو موتیں ہوئی، لیکن ہمارے یہاں انبیاء تو چھوڑ گیا، اولیاء کے بارے میں یہ کہانیاں بنا لی کہ ان کو موت نہیں ہوتی، ایک پل کے لیے موت ہوتی ہے. یہ جو انتقال کا لفظ ہے وہ سل گیا ہے. صوفیہ خاص طور سے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ منتقل ہوتے ہیں. توقع وفات کا لفظ، موت کا لفظ نہیں استعمال کرتے، گستاخی کہتے ہیں. حالانکہ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، ایک پل کے لیے اگر آپ کی موت گستاخی ہے تو لوگ کہتے ہیں ایک پل کے لیے آپ کے لیے آئی تھی، تو وہ ایک پل کے بھی لیے ماننا تو گستاخی ہوئی نا. حضرت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے 23ویں پارے کی آخری آیت سے پہلے والی آیت، انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. احمد رضا خاں کا جو پرانا ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ترجمہ یہ رہتا تھا آپ بھی انتقال فرمانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. حالانکہ دونوں جگہ لفظ کیا ہے؟ میتم و میتون. تو ترجمہ تو ایک ہونا چاہیے نا. اب یہ کہاں سے فلسفہ آیا کہ آپ کے لیے لفظ انتقال ہے اور دوسروں کے لیے میت؟ آگے بڑھ گئے. ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل انسان، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی، حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں قتل کر دوں گا اگر کسی کی زبان سے سنوں گا. اللہ سے ملنے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ابھی واپس آئیں گے اور اپنے مخالفین کا سب کا منہ بند کروا دیں گے اور سب سے حساب لیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. چوتھے پارے کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی. محمد ایک رسول ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے. افإن مات او قتل انقلبتم، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ، کیا تم پاؤں کے بل گھوم جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ آپ سے پہلے رسولوں کو قتل بھی کیا گیا، موت بھی آئی، تو یہ تو آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی. سارے صحابہ کی زبان پر یہی آیت، کسی ایک نے نہیں کہا اس کے بعد کہ نہیں اب تو موت کہیں گے تو گستاخی اللہ کے نبی کی، آپ زندہ ہیں، کسی نے نہیں کہا، کسی کا یہ عقیدہ نہیں. بلکہ ابوبکر صدیق نے
वजाहत की रज़ी अल्लाह ताला। क्या कहा? मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो जान ले अल्लाह ही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। मात का लफ्ज़ है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं अल्लाह के नबी की जब वफात हुई, हर जगह हदीस में आप तवफ़ा का लफ्ज़ पाएंगे। वफात जब हुई थी, दो एजाज अल्लाह ताला ने मुझको दिया। एक तो ये कि आपका सरे मुबारक मेरे सीने और रान के दरमियान था, ऐसे लेकर के अम्मा आयशा बैठी थी। और दूसरा एजाज जो मुझको अल्लाह ने दिया, मेरा और आपका लुआब मिला दिया, हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में थे। हजरत आयशा के भांजे तशरीफ लाए और उनके हाथ में पीलू की बिल्कुल ताज़ा मिसवाक थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें उस मिसवाक पर जाकर रुकी। आप इंतहाई लिफाजत पसंद थे। हजरत आयशा मिजाज शनासे रसूल थी। अल्लाह के नबी से कहती है अल्लाह के रसूल क्या मिसवाक की हाजत जरूरत? आपने इशारे से हाँ कहा। आपने अपने भांजे से मिसवाक ली, अल्लाह के नबी को दी। अल्लाह के नबी ने चबाना चाहिए, लेकिन निकाहत की वजह से, कमजोरी की वजह से आप चबा नहीं पा रहे। अम्मा आयशा ने समझ लिया, आपने लिया और उसको अपने हाथ दांतों से चबा करके नर्म किया और फिर उसी मिसवाक से अल्लाह के नबी ने मिसवाक किया। दोनों के लुआब को अल्लाह ताला ने मिला दिया। वहां भी तौफा गलत है। और मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपकी मौत न मानी जाए तो गुस्ताखी है। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से की हाजत है, दूसरे गुस्सा देंगे। आपकी कब्र खोदी गई, आपके हुजरे में आपके जिस्म अतहार को रख दिया गया। 4-4 छोटा सा हुजरा था, 4-4 5-5 सहाबा इकराम जाते और जनाजे की नमाज पढ़ते। जनाजे की नमाज जिंदे की पढ़ी जाती है। तुम जरा किसी जिंदे को लेटाओ, तुम्हारे बाप को, और पढ़कर बताओ। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई। क्या जिंदा नबी को सहाबा इकराम ने दफन कर दिया? नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तुम कहना क्या चाहते? तुम अपने बाप के फोटो पर 4 मुट्ठी डालकर बताओ, जिगर कांप जाएगा। फिर उसके बाद हजरत फातिमा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई और कहा मेरे बाप का तरका जो माल है उसका हिस्सा मुझको मिलना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा से कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अंबिया का माल विरासत नहीं होता है, वो सब के सब सदका हो जाता है। किसी को कोई माल नहीं मिलेगा, ना आपको ना आपकी जो माएँ हैं, जो आपकी अज़वाज, किसी को नहीं मिला। दूसरी बेटियां किसी को नहीं। 2 बेटियां तो जिंदगी में चली गई थी 3। अब और आगे बढ़ गए। उम्महातुल मोमिनीन ने किसकी इद्दत गुजारी? 4 महीने की इद्दत जिंदा नबी की। आपकी माँ गुजारेगी आपके अब्बा की इज्जत जिंदा रहेंगे तो? गुस्ताखी करते हुए जरा सा भी कलेजा नहीं कांपता? उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी है ये कि नबी जिंदा है और इद्दत में बैठ गई। बल्कि रिवायत आप पढ़ेंगे तो जब इद्दत पूरी हुई तो उम्मुल मोमिनीन ने सुरमा लगाया, तेल लगाया और बड़ा प्यारा जुमला कहा, इसकी हाजत नहीं है। इसलिए कि जिसके लिए सजना संवरना था वो तो रुखसत हो गए दुनिया से, मगर हम ये बता रहे हैं कि आज हमारी इद्दत खत्म। तो सारी दलीलें जो है ये गुस्ताखी है। लेकिन हमारे यहाँ समझते हैं कि शान में गुलू करने पर ये समझते हैं कि बढ़ाना है। हालांकि या तो कुफ्र होता है, गुलू होता है, या शिर्क होता है, या गुस्ताखी होती है। जितनी भी शान में बातें कही जाती है सब। अब इंसान नहीं मान, इंसानों में सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अब आपने इंसान के खाने से निकाल दिया, कौन से खाने में रखा? अल्लाह ताला कहता है वलक़द कररमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दी। ये अल्लाह कह रहा है। एक बड़ा मशहूर जुमला है अशरफुल मखलूकात, कि मखलूक में अल्लाह ताला ने अफजल किया, आप उससे निकाल दे रहे। अब कौन सी मखलूक मान रहे? अगर फरिश्ता मानते हो तो फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने सजदा करवाया था आदम को। मस्जिद मलाइका है, मलाइका है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन सी मखलूक मानते हो? अल्लाह का हिस्सा तो नहीं मान सकते। बेशुमार दलीलें उसकी। खैर, लेकिन अपने बंदों, अल्लाह अपने बंदों में जिस पर चाहता है अपना फजल करता है। हमारी तरह इंसान है, लेकिन ये अल्लाह का एक फजल ये है खुसूसी, और वो अल्लाह के इख्तियार में। क्योंकि नबूवत कोई कसबी चीज़ नहीं है, खानदानी चीज़ नहीं है, डिग्री वाली चीज़ नहीं है।
اللہ جسے اپنے بندوں میں چن لیتا ہے اس کو لوگوں کا ہادی رہبر رہنما بناتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ نے یہ فضل انبیاء کرام پر کیا. اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں. مشرکین ہمیشہ انبیاء سے کہتے تھے لاؤ معجزہ. یہاں صرف وہ معجزے کی بات نہیں ہے, معجزے کے بارے میں پورا عقیدہ صاف کر دیا گیا. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, معجزہ اور کرامت دو الگ الگ چیزیں. معجزہ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی کے ہاتھوں سے. کرامت کا بھی ثبوت ہے, بہت سارا ثبوت ہے. جیسے حضرت مریم, یہ نبی نہیں تھی, لیکن جب حضرت زکریا ان کے محراب میں گئے تو بے موسم پھل. یہ نبی نہیں تھے جو 300 سال سوئے رہے. کرامتیں جو ہے بہت سارے واقعات ملیں گے آپ ماضی کے. صحابہ کرام کے واقعات ہیں کرامتوں کے. تو کرامتیں جو ہے غیر نبی سے ہوتی ہے اور معجزہ نبی سے. لیکن یہ دونوں میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے, کرامت یا معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے, جب چاہے کرے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا کے کھڑے, آپ کیا کریں؟ انما یا ربی سیادین, میرا رب راستہ دکھائے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی مار, راستہ میں کھولوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا, آپ جانتے تھے اختیار کی چیز نہیں. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ نے کیا. قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی لاٹھی لے کر کھڑے ہیں میدان میں, جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا جو کئی مرتبہ اسلحہ بن چکی تھی. فرعون کو جب آپ گئے تو اللہ سے کہا کہ وہ بڑا سرکش ہے, مجھ کو کوئی معجزہ دے تاکہ وہ تسلیم کر لے. اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو چھوڑ دینا, وہ اسلحہ بن جائے گی. لیکن جب انہوں نے جادوگروں نے رسیاں چھوڑی تو خوفزدہ ہو گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ. اے موسیٰ خوفزدہ رہو, تیرے ہاتھ میں جو اس کو ڈال دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا. یہ وہی لاٹھی تھی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اس لاٹھی کو اسلحہ بنانے کی قدرت میرے اندر نہیں, اس اللہ کے اندر ہے. اس لیے ہر معجزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے معراج. اس کا آغاز دیکھیے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کون لے گیا؟ اللہ. اللہ کی طرف نسبت ہے. تو اب ہمارے یہاں جو کہانیاں مشہور ہیں کہ فلاں بابا نے جب غصے میں آئے تو پورا تالاب منگا لیا, دریا میں سے 12 سال بعد مرنے کے بعد 12 سال بعد کشتی آ گئی. قرآن کے خلاف. یہاں بحث کے سب نہیں ہے وہ صحیح غلط کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے, تم بول رہے اختیاری چیز ہے. مرنے کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک آڑ ہے برزخ اور انسانوں کے درمیان, کوئی اس دنیا میں نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت اٹھا کر دیکھیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی شہادت جب ہوئی غزوے میں تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جابر سنو, اللہ نے تمہارے باپ سے بغیر کسی آڑ کے بات کی. وہ پوری روایت پڑھ گیا. اللہ نے پوچھا کچھ اور چاہیے؟ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دی جاتی ہیں. یہاں پر بھی ایک چیز یاد رکھنے والی ہے, سبز پرندے کے قالب میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ جنت میں جہاں چاہتے اپنی روزی حاصل کرتے اور عرشوں کے نیچے قندیلیں ہیں اس میں بشیرہ کرتے ان کی. اب ان کو روزی حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ قالب پرندوں کا. ہمارے یہاں جب شب برات ہوتی ہے تو بدعقیدہ لوگ سامان رکھ دیتے ہیں, اور کوئی سامان جب ہلا ارے اس پر آ گئی, یہ کھا لیا اس نے. ارے جنت میں بھی کھانے کے لیے روحوں کو قالب چاہیے پرندے کا, یہاں بغیر قالب کے کیسے آ گئے؟ خیر, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کچھ اور نعمت چاہیے؟ کہا اللہ تو نے جو دیا وہ تصور سے بالا تر ہے, لیکن ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا ایک مرتبہ دنیا میں جانے دے اللہ رب العالمین, تاکہ تیرے راستے میں ہم جہاد کریں اور پھر شہادت حاصل کریں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میری سنت ہے، ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد دوبارہ نہیں بھیجتا، وہاں سے جب ایک مرتبہ آ گیا بندہ تو اس کو دوبارہ میں نہیں بھیجتا، یاد رکھیے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا، ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں، یہ عقیدے کی چیز ہمیشہ یاد رکھیے۔ بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں ہیں۔ وہ صحابی تھے، تب انہوں نے کہا اللہ اپنے نبی کو اس چیز کی خبر دے تاکہ وہ ہمارے ساتھیوں کو بتائے کہ شہادت کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا اور اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے 5 عالم بنائے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پہلا عالم ہے عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آپ کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، تمام روحوں، اور سب کو عالم ارواح میں کھڑا کیا، اور اس کے بعد ایک سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سورہ اعراف پڑھ گئی، سورہ اعراف میں ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب۔ اب یہ عالم ارواح تھا۔ ہزاروں سال جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم نکلے، ہم عالم ارواح میں تھے، ہم کو مدت نہیں مانی۔ یہاں ایک سوال کا جواب سائز مائل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ کسی کو یاد نہیں ہے اس نے قالوا بلا کہا تھا، کسی کو پھر کیسے مانے؟ بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آدمی 9 مہینہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، 2 سال کم و بیش اس کے سینے پاک سے خوراک حاصل کرتا ہے، خدمت کرتی ہے۔ جب آدمی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے تیرے ابا ہے، یہ تیرے چاچا ہے، یہ تیرے دادا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، نکاح کے ٹائم تو رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پھر لوگوں کی محبتیں بھی رہتی ہے، ماں کی محبت الگ، نانی کی محبت الگ، دادی کی الگ، خالہ کی الگ، سارے رشتے لوگوں کے بتانے پر مان لیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ چچا ہے، چچا تو بہت پہلے پیدا ہوئے، اس سے 30 سال پہلے۔ دادا وہ تو ابا سے پہلے آئے تھے لیکن بتایا دادا ہے مانا۔ چند لوگوں کے بولنے پر ہم یہ رشتے مان لیتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے۔ سارے انبیاء ایک زبان ہو کر بول رہے ہیں تو سب بولے تھے تم قالوا بلا، ہم مانیں گے یا نہیں؟ بالکل مانیں گے، ایک زبان ہو کر کے اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے۔ خیر، تو ایک پہلا ہے عالم ارواح، دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر۔ 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں کو، اس کے جسم میں جا کر روح ڈال دو، اس کی عمر لکھ دی جائے، وہ نیک رہے گا یا بد، اور اس کا رزق۔ یہ 4 چیزیں 4 مہینے کا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت، اب اس کے بعد کوئی 5 مہینہ رہتا ہے پورے 9 مہینے پر اس دنیا میں آتا ہے، کوئی 7 مہینہ رہتا ہے یعنی 3 مہینے پر، کوئی 8 مہینہ، الگ الگ مدت ہے۔ تو یہ عالم ہے عالم رحم مادر۔ تیسرا عالم کون سا ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہیں؟ عالم حیات۔ چوتھا عالم ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کا، اور 5واں عالم ہے عالم آخرت، قیامت کے روز جب ہم اٹھائے جائیں گے اور فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی رہے گی، مشرکین کی، کفار کی، گنہگاروں کی الگ، اور نیکوکاروں کی انعام والی، اور مجرمین کی سزا والی۔ یہ 5 عالم۔ اب ذرا سا غور کیجیے، ایک آدمی اگر عالم ارواح سے عالم رحم مادر میں آیا، واپس عالم ارواح میں جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عالم رحم مادر سے آدمی دنیا میں آیا، اب دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، کسی بھی مقام پر فائز و نبوت و ولایت کی کرامت کیسی بھی اس کے نکلی، کیا وہ عالم ارواح میں جا سکتا ہے؟ عالم رحم مادر میں کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب یہاں سے عالم برزخ میں گئے تو کوئی عالم، ایک عالم میں جب گئے آپ دوسرے میں کٹ، اب واپس نہیں جا سکتے۔ اب یہاں سے عالم برزخ میں گئے تو کوئی عالم حیات میں نہیں آئے گا، عالم آخرت سے کوئی عالم برزخ میں نہیں آئے گا۔ اور آگے بڑھتے سمجھ میں آنے کے لیے اب اسی مثال کو اور کھولتے ہیں۔ ایک آدمی 60 سال کا ہے، اب میں جوانی چلی گئی، میں چاہتا ہوں کہ میں جوان ہو جاؤں، واپس جا سکتا ہوں؟ دوسرے عالم کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی 24 سال کا ہے، 18 کا ہو سکتا ہے، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم کی بات نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ پیچھے جا کر بتا سکتا ہے کوئی؟ پھر کیسے کہ آپ وہاں سے یہاں بلا لیتے ہو؟
مرنے کے بعد عقیدہ سیدھا کرو. یہ سب کی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. تو کیا کہا؟ کرامت اور معجزہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سرزد ہوتا ہے. اور جب عقیدہ رہتا ہے تو عقیدے کی خوبی یہ ہے کتنی بھی بڑی کرامت اور معجزہ دیکھ لے آدمی، اس کے اندر توحید راسخ ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید جو ہے شعور بندگی دیتی ہے، رب پرستی لاتی ہے، بندوں کی پرستش نہیں آتی ہے، شخصیت پرستی نہیں. جیسے جب مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو لاٹھی کس نے ڈالی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. سانپ بنی لاٹھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کا نعرہ نہیں لگایا. جادوگروں نے کیا کہا؟ یہ توحید ہے. رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، کرنے والی ذات اللہ. یہ توحید ہے. اور ایمانداروں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر صرف ایماندار بھروسہ کرتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. جو ایمان والا ہے یہ سب چیزوں میں نہیں الجھتا ہے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. آخر کیا وجہ ہے ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجائی. بے شمار انسان ہے لیکن گمراہ، بے شمار انسان ہے اللہ کو نہیں ماننے والے. اللہ رب العالمین نے ہم کو کتاب ہدایت دی، توفیق دی کہ اس کو قبول کرے. ہر در پر سر کو نہیں جھکایا، یہ پیشانی بے داغ رکھی، اپنی جیسی مخلوق کو مخلوق مانا، اس سے فائدہ تو اٹھایا، خالق نہیں مانا. اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں، مخلوق کو بھی پہچانتے ہیں اور رب کو بھی پہچانتے ہیں. ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ثوابت، انبیاء، اولیاء، صحابہ، سب کون ہے؟ مخلوق. اس کو ہم مخلوق ہی مانتے ہیں، خالق نہیں. ہماری طرح بس اتنا ہے کہ درجات میں کم زیادہ ہے. رشتوں کا بھی معاملہ ہے مگر وہیں تک کہ محبت کی جو حدود بتائی ہے بس اس سے آگے نہیں جاتے. اب سب سے زیادہ محبت اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ سے. اس کے بعد آدمی اپنی ذات سے، والدین سے، بیوی سے، بچے سے، الگ الگ محبتیں ہوتی ہیں، لیکن محبت میں غلو نہیں رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے سے اتنی محبت کی جائے کہ باپ کو ٹھکرا دیا جائے، ایسی محبت صحیح ہے. بیوی سے اتنی محبت کی جائے کہ ماں کو ٹھکرا دیا جائے، ہر کسی کو اس کا مقام دیا جائے. بس یہ ہے محبت کے پیمانے، وہ سب بتا دیے گئے ہیں. اللہ نے کہا ہے قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم واموال اقترفتموها، پورے پیمانے بتا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محبت دی، لیکن اللہ نے ہدایت دی ہے، ہم ہر کسی کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں. نہ غلو کر کے عقیدے کی خرابی اور سوداگری کرتے ہیں، نہ انکار کر کے کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. بہت بڑا انعام اس رب نے ہم کو دیا ہے، ہمیں راہیں سکھائی، سجھائی. کون راہ سجھاتا ہے؟ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے خود سنبھالا تو آپ سوچتے تھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ آپ نے کبھی شرک و کفر نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. آپ توشہ لیتے اور جا کے غار حرا میں بیٹھ جاتے، قرآن پڑھ کے. پھر حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تو تجھ کو اپنی راہ میں سرگردہ پایا، متلاشی پایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے. نبی کو اللہ نے ہدایت دی، پھر اللہ نے نبوت دی، سارے انسانوں میں افضل بنایا. کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے نبی کے ذریعے ہم کو ہدایت دی. یہ دیکھیے، تو ہم کو بھی ہدایت دینے والا اللہ ہے. واللہ، جو ایزائیں تم دو گے ہمیں دو گے، ہم ان پر صبر کریں گے. صبر کریں گے. صبر کا معنی یہ ہے نوحار ماتم، چیخ و پکار، یہ سب نہیں کرنا، سب تو کرنا اور نیکی پر ڈٹے رہنا. دیکھیے جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو فرعون نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف سے ٹانگ، پھر سولی پر چڑھاؤں گا. کیا پیارا جواب دیا تھا انہوں نے، مارنے سے زیادہ تو کیا کر لے گا. اور اس کے بعد
اللہ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے. قرآن کے الفاظ دیکھیے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ ہم کو ثابت کرنے دے, صبر دے, اور اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلمان بنے. زندگی کی بھیک نہیں مانگی کہ توحید ہے. قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے. توکل کرنے والوں کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے. توکل کرنے والوں کے لیے یہی کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پر توکل کیا, تمام لوگوں نے اللہ پر توکل کیا. توکل اللہ پر بھروسہ کامیابی کی ضمانت ہے. ابھی بتایا میں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کنارے پہنچے تو کہاں جائے, پیچھے لشکر آگے دریا. آپ نے کہا انما یا ربی سیہدین. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, اللہ پر توکل, اللہ نے بچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ پر توکل ساری مصیبتوں سے نکالتا ہے اور مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت دیتا ہے. اس کے آگے کی جو بحث ہے نکال دیں گے, بستی سے نکال دیں گے, بہت چلتی ہے, ہر دور میں یہ بحث چلتی ہے. فلاں کاغذ نہیں ہے تو گئے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آئندہ ہفتہ بیان کروں گا کہ اللہ کا فیصلہ کیا رہے گا, ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا. صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ایک آیت کا. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ, گھر واپسی. کافر بولتے تو نہیں تو نیا قاعدہ لا کر کے باہر کریں گے. اللہ کیا جواب دے گا یہ سن لو, بس آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی, ہم ان ظالموں کو غارت کر دیں گے. یہ فیصلہ ہے اللہ کا اور آئے گا. یہ عقیدے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین پر بسائیں گے. اللہ خود بچائے گا. لیکن کن لوگوں کو یہ ہے, ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میری وعید سے خوفزدہ ہو, قیامت کا ڈر ہو, گناہ نہ کرے, جہنم کے عذاب سے ڈرے. یہ ان لوگوں کے لیے. انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر شرکت ضدی نامزد ہوا. تاریخ میں یہ ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں. کیسے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. رب العالمین اللہ ہمیں غلو سے بھی محفوظ رکھ, افراط و تفریط تنقید سے بھی محفوظ رکھ. رب العالمین صحیح عقیدہ اور منہج دے. تو ہی ہدایت کا دینے والا, اور ہدایت دینے کے بعد اس پر جما دے. تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.